نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفوں کے لائق اللہ رب العزت کی ذات ہے جو پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ جریر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو ہم مدینہ سے باہر نکلے۔ مدینہ کے بعد جب گئے تو دیکھا کہ ایک سوار ہماری طرف آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سوار ہے یہ ہماری طرف آ رہا ہے۔ جب وہ ہمارے پاس پہنچا تو اس نے ہم سے سلام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے اہل و عیال سے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہو میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، یعنی اللہ کے نبی ارشاد فرمانے لگے کہ بتاؤ کیا کام ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں، دین کے بارے میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ شریف کا حج کرو۔ تو اس شخص نے کہا میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں اس پر عمل کروں گا۔ اب وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا جانے لگا تو اس کی سواری کا پاؤں جنگلی چوہے کے سوراخ میں پھنسا، تو وہاں سے اس کا اونٹ جو تھا وہ گر پڑا۔ اس اونٹ کی گردن ٹوٹ گئی، یہاں تک کہ وہ شخص بھی نیچے گرا، وہ فوت ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمار بن یاسر، اسی طرح حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ دوڑے۔ اب وہاں پہنچے دیکھا کہ وہ فوت ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اس کے دفن کفن کا انتظام کرو۔ جب وہاں اللہ کے نبی پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے دوسری طرف پلٹ گئے، اپنے چہرے کو دوسری طرف کر لیا۔ صحابہ کرام سے فرمانے لگے اللہ کے نبی کہ جانتے ہو کہ میں نے اپنے رخ کو کیوں بدلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دو فرشتوں کو دیکھا کہ جو اس کے منہ میں جنت کے پھل ڈال رہے تھے۔
اس لیے کہ وہ شخص جو تھا اس نے سفر کیا تو سفر کی وجہ سے وہ بھوکا تھا، اس کو کھانے کی طلب تھی، تو فوت ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 2 فرشتوں کو بھیجا اور جنت سے ان کو پھل کھلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ شخص ہے اس نے عمل بہت تھوڑا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو بہت بڑا اجر لے گیا ہے۔ یہ عمل کم کیا ہے لیکن اجر کے لحاظ سے وہ بہت بڑا اجر لے گیا ہے، کیونکہ اس کا سفر جو تھا وہ صرف دین کے لیے تھا، دین کو سیکھنے کے لیے تھا۔ جب آدمی دین کو سیکھنے کے لیے جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان فرما دیتا ہے، تو اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شخص جو تھا یہ رستے میں گھاس اور پتے کھا کر یہ گزارا کرتا ہے، اس لیے صرف دین سیکھنے کے لیے وہاں سے چلا گھر سے، تو لوٹا، واپس جب جانے لگا تو یہ وہیں فوت ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ جنت کا پھل جو وہ کھلایا گیا۔ دنیا میں اگر اللہ کے دین کی تڑپ لے کر آدمی دین کو سیکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ حدیث میں ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم، کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی وہ سکھلاتا ہے، خود بھی علم سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھلاتا ہے، وہ سب سے بہترین شخص ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔